کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے میرے بھائیوں، نیک کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے، سود اور بیاس میں نہیں۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار یاد کیجئے، یہی غزوہ تبوک کا موقع تھا، یہی غزوہ تبوک کا۔ اللہ کے نبی جب لوگوں سے چندہ مانگ رہے تھے اس غزوے میں شرکت کرنے کے لیے، تو آپ نے فرمایا تھا مجھے 100 کوئی ہے جو 100 اونٹ دے سکے، ہے کوئی جو 100 اونٹ دے؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ دے رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی اٹھے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 100 اونٹ دے رہا ہوں، 100 اونٹ میں میری طرف سے۔ آپ نے فرمایا لوگوں عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے، لوگوں عثمان غنی نے 100 اونٹ دیے ہیں، کوئی ہے عثمان غنی کے علاوہ، عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے؟ آپ ابھی مانگتے ہی جا رہے ہیں، آپ نے کہا عثمان نے 100 اونٹ دیے، کوئی اور ہے جو 100 اونٹ دے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر پھر حضرت عثمان اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں۔ دیکھیے پھر اٹھے، جلد بازی کتنی، سبقت کتنی، کوئی دوسرا نہ اٹھ جائے اس سے پہلے خود اٹھ گئے کہ اللہ کے رسول میں 100 اور دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا عثمان غنی نے 200 اونٹ دے دیے، ہے کوئی تم لوگوں میں سے صحابہ میں سے جو 100 اونٹ اور دے، 100 اونٹ اور دے دے؟ پھر تیسری بار عثمان غنی اٹھے، کہا اللہ کے نبی میں 100 اونٹ اور دے رہا ہوں، 100 300 ہو چکے ہیں۔ پھر عثمان غنی نے اعلان، اللہ کے نبی نے اعلان کیا عثمان 300 دے چکے ہیں، اب میں عثمان سے نہیں کہتا ہوں ہے کوئی عثمان کے علاوہ جو 100 اونٹ اور دے؟ تو چوتھی بار بھی عثمان اٹھے اور کہا اللہ کے نبی میں 100 اور دے رہا ہوں۔ 7 بار اعلان کیا اور 7 بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، 7 بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 700 اونٹ دے کر 700 اونٹ انہوں نے دیا۔ اللہ کے نبی نے سوچا کہ اب میں جتنی بار کہوں گا یہی اٹھیں گے، آپ نے کہنا چھوڑ دیا، لیکن پھر آپ نے ایک جملہ فرمایا، بخاری کی حدیث کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا آج عثمان نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، آج عثمان نے اتنی بڑی نیکی کا کام کیا ہے، 700 اونٹ دیا غزوہ تبوک کے موقع پر، وہ ضرورت تھی ایسے موقع پر 700 اونٹ دیے۔ آج عثمان نے اتنا بڑا نیک کام کیا ہے کہ آج کے بعد اگر عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے اللہ کہتا ما ذرہ عثمان۔ آپ نے اسی محفل میں سنایا کہ عثمان کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی ہے، لوگوں سنو ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان، ما ذرہ عثمان ما ملا بعد اليوم قط۔ آج کے بعد میرا عثمان ایک بھی نیک کام نہ کرے پھر بھی اللہ اس کو جنت دے کر رہے گا، عثمان کو کوئی چیز اب نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، عثمان کو اللہ پھر بھی جنت دے کر رہے گا۔ آج کے بعد اگر ایک بھی نیک کام نہ کرے تو میرے بھائیوں نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا چاہیے، نیک کام کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے، نیک کاموں میں جلدی کرنی چاہیے۔ ہم نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ 1.5 گھنٹے کی اسپیچ آپ کے سامنے دی ہے۔ پہلی آیت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اس آیت میں میں نے یہ بتایا کہ نیک کام کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، جلدی کرنا چاہیے نیک کام کرنے میں۔ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نیک کاموں میں جلدی کرو، جلدی کرو، پتہ نہیں کب ہمیں اور آپ کے سامنے موت آ جائے، کب یہ موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کے نبی فرماتے بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسیا او غنى مدغیا او مرضا مفسدا او حرما مفندا او موتا مجهزا او الدجال فالشر غائب ينتظر او الساعة فساعت ودھا وامر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اپنی زندگی میں ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، ان 7 چیزوں کے نمودار ہونے سے پہلے، ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک کاموں میں جلدی کر لو۔ وہ 7 چیزیں کیا ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا۔ لوگوں اگر اللہ نے تمہیں امیر بنایا ہے، دولت مند بنایا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے،
تو ایسی فقیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے. هل تنتظرون الا فقرا منسیا, ایسی غریبی کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سب کچھ بھلا دے. او غنى مدغیا, اگر تمہیں غریب بنایا ہے, فقیر بنایا, تندرست بنایا ہے, تو ایسی امیری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں سرکش بنا دے, جو تمہیں نالائق بنا دے, جو تمہیں سرکش و باغی بنا دے. اگر غریب ہو تو امیری کا انتظار نہ کرو ایک, اور اگر امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو. غریب ہو تو امیری کا انتظار نہ کرو, اس لیے غریبوں میں وقتی وقت ہے تمہارے پاس, ٹائم ہی ٹائم ہے تمہارے پاس. اللہ کی جو عبادت کر لو گے وہ دولت آنے کے بعد نہیں کر پاؤ گے, اور دولت ہے تو ابھی اللہ کی عبادت کر لو, اس لیے کہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے. گرم پانی سے وضو بنا سکتے ہو, ٹھنڈے پانی کی بجائے گرم پانی سے نہا سکتے ہو, سردیوں میں گرم اور اون کے کپڑے وہی کے کپڑے پہن کر جا سکتے ہو. اگر غریب ہو جاؤ گے سب کچھ لٹ جائے گا, پھر جاؤ گے تم عبادت کرنے. امیر ہو تو غریبی کا انتظار نہ کرو, اور غریب ہو تو امیری کا انتظار نہ کرو. اور مرضن مفسدہ, اگر صحت مند و تندرست ہو تو ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو کہ بستر پر پڑے لیٹ جاؤ جو بگاڑ کے رکھ دے. موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, اچھے خاصے تندرست ہو, اچانک پھسلی اور ٹوٹ گئی ٹانگ اور ٹوٹ گئی ریڑھ کی ہڈی, اب بستر پر لیٹے ہوئے ہو, اب جاؤ گے نماز پڑھنے کے لیے, اب جاؤ گے عبادت کرنے کے لیے. اب تو جو دیکھنے آ رہا ہے اسی سے کہہ رہے ہو صاحب ہمارے لیے دعا کرنا, اللہ مجھے شفا دے. اب جاؤ گے عبادت کرنے. صحت مند ہو, تندرست ہو تو ایسی بیماری کا انتظار نہ کرو جو تمہیں بستر پہ لٹا دے. او حرمن مفندا, اگر جوان ہو, تندرست ہو تو ایسے بڑھاپے کا انتظار نہ کرو جو تمہاری عقل و یادداشت کو بگاڑ دے, جو تمہیں پاگل اور مجنون کر دے, جو تمہاری یادداشت بگاڑ دے. ایسے بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے. اب بیٹھے ہو وضو بنانے, پتہ ہی نہیں 3 بار دھلنا چاہیے کہ 5 بار. جا رہے ہو نماز پڑھنے, پتہ ہی نہیں سبحانک اللہم پڑھنا چاہیے, اللہم باعث بینی پڑھنا چاہیے, یا سبحان ربی الاعلی 4 رکعت پڑھنا چاہیے, یہ 6 ہے, پتہ ہی نہیں کیا پڑھو. ایسی عقل کے خراب ہونے کا انتظار کر رہے ہو. 4 چیزیں, 7 چیزیں بتائی ہیں. ان 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو. اگر غریب ہو تو امیری کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو ایک, اور امیر ہو تو غریبی کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو 2. تندرست ہو تو ایسی بیماری سے پہلے جو بستر پہ لٹا دے نیک عمل کر لو 3. اور چوتھی چیز بتائی, اگر جوان ہو تو ایسے بڑھاپے کا انتظار مت کرو جو تمہاری عقل کو خراب کر دے. چوتھی چیز اور 5ویں چیز یہ بتائی, اور موتن مجہزہ, اگر زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت سے پہلے نیک عمل کر لو. جب موت آ جائے گی تب جاؤ گے عبادت کرنے. نیک اعمال کرو موت کے آنے سے پہلے. اور 6ٹھی چیز, اب دجال فشر غائب ينتظر, خروج دجال سے پہلے نیک عمل کر لو. جب کانا دجال آئے گا, توبہ کے دروازے جب بند کر دیے جائیں گے, وہ اپنے فتنے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا, اس لیے خروج دجال سے پہلے نیک اعمال کر لو. اور 7ویں اور آخری چیز بتائی, الساعہ, قیامت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو, اس لیے کہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. بس اب پچھتاؤ گے, اے کاش کہ میں نے نیک عمل کر لیے ہوتے. یا قدمت لحیاتی, اے کاش کہ ہم نے نیک اپنی زندگی میں کچھ آگے بھیج دیا ہوتا. ما قدمت لحیاتی, اے کاش کہ ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نیک اعمال کر لیے ہوتے. ہم پچھتائیں گے, اور پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. لیکن پچھتانے سے بھی کچھ نہیں ملے گا, چاہے کتنا کہتے رہو. اللہ کی جاسوس تپش دیکھ کر, عذاب دیکھ کر, یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش کہ تو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیتا. لیکن وہاں مٹی میں نہیں ملایا جائے گا. چاہے کتنا بھی چیختے رہو, الٹے ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو چیخ پڑو گے, یا لیتنی لم اوت کتابیا, اے کاش کہ مجھے میری کتاب, میرا نام اعمال نہ ملا ہوتا. لیکن یہ سب کچھ بیکار ہو, بے فائدہ, کچھ نہیں ہوگا. اس لیے کہ قیامت کے دن کے پہلے آنے سے, قیامت کے دن کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر
अल्लाह। तो ये 7 चीजों से पहले हमें नेक अमाल को करने में जल्दी करना चाहिए। तो हमने 2 ही चीजें आज की तकरीर में बताई हैं, एक तो ये कि नेक अमाल में जल्दी करना है, और दूसरा ये कि नेक अमाल में एक दूसरे से आगे बढ़ना है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करना है। ये 2 बज चुके हैं और 2 बजे की तकरीर यानी पौने 2 घंटे की तकरीर में मैंने आपके सामने जो चीजें रखी हैं, उम्मीद है इस उम्मीद से रुखसत होता हूं कि इंशाअल्लाह आज हमारा मुआशरा जागेगा और हम नेक अमाल में जल्दी भी करेंगे और नेक अमाल में हम एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। आज माजरत के साथ कि मैं अपनी बहन और अपनी बेटियों के बारे में, अपनी माओ के बारे में कुछ नहीं बोल सका, लेकिन ये तकरीर उनके लिए भी है, उनको भी नेकियों में आगे बढ़ना है, उनको भी नेकियों में आगे निकलना है, उनको भी नेकियों में एक दूसरे से सबकत करना है। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से कि अल्लाह आलमीन हमारी खताओं को माफ फरमा दे, हमारे गुनाहों को बख्श दे, हम जमीअ मुसलमानों पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क के जो हालात हैं और जो बहुत तेजी से हम अकलियतों की ऊप के खिलाफ माहौल खराब होता जा रहा है और खराब करने की कोशिश भी की जा रही है 2024 के पेश नजर, ऐ अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमा। ऐ अल्लाह हम मुसलमानों को बहुत ही मोहतात रहने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह जज्बात से हमें काम लेने से बचा ले। ऐ अल्लाह अक्ल व शऊर के साथ कोई कदम उठाने की हमें तौफीक अता फरमा, बहुत ही अक्ल व शऊर के साथ हमें फैसला लेने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन अब 2024 में हमारे लिए और हम अकलियतों के लिए जो भी तेरी नजर में बेहतर हो, जो भी तू बेहतर समझे, ऐ अल्लाह उस सरकार को हमारे ऊपर मुसल्लत फरमा जो हम अकलियतों का ख्याल रखे और हम अकलियतों को भी हिंदुस्तान का नागरिक समझे और सबको साथ में लेकर चले। ऐ अल्लाह जब तक तो हमें जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर तो हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।